الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آج ہمارا اس موضوع پہ یہ دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم بات کریں گے خبر واحد کی جو تیسری تقسیم ہے راوی کی صفات کے اعتبار سے۔ راوی کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی کئی قسمیں بنتی ہیں اور اس میں دیکھا جائے گا کہ حدیث کے یعنی راوی کے صحیح ہونے کے لیے جو بنیادی طور پر شرائط ہیں ان شرائط میں سے کتنی شرائط پائی جا رہی ہیں اور کتنی شرائط جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، اس اعتبار سے پھر ہم حکم لگائیں گے۔ اب جو یہاں پر جو شرائط بتائی جا رہی ہیں حدیث جو ہے وہ صحیح لذاتی ہی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو سکتی ہے، صحیح لغیری ہو سکتی ہے، حسن لغیری ہو سکتی ہے، موضوع و متروک، اسی طریقے سے شاذ اس کے ساتھ آ جاتا ہے، پھر محفوظ، شاذ اور محفوظ، منکر اور معروف، اسی طرح معلل اور مضطرب اور مقلوب اور مصحف اور مدرج۔ تو اگر ہم ان کو گروپس کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب وہ گروپ ہم کس طرح بنائیں گے؟ پہلی جو 5 قسمیں ہیں صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری، حسن لغیری اور اس کے ساتھ ضعیف، ان کا ہم ایک گروپ بنا لیں گے۔ اس کے بعد موضوع و متروک، شاذ اور اسی شاذ و محذوف، منکر و معروف، معلل و مضطرب اور مقلوب اس کے ساتھ ہی، اور مصحف اور مدرج یہ ایک جو ہے نا الگ مطلب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی تو میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آ جاتی ہے صحیح لذاتی، یعنی ایسی حدیث جو اپنی ذات کے لحاظ سے صحیح ہے۔ وہ کون سی حدیث کہلائے گی؟ وہ حدیث جس کے سارے راوی عادل ہوں اور کامل الضبط ہوں، عادل کے ساتھ ساتھ وہ راوی کامل الضبط ہوں اور اس کی سند بھی متصل ہو اور معلل اور شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہو۔ پہلی شرط کہ اس کے راوی عادل ہیں۔ نمبر 1 عادل ہونا، عدالت۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کا کیا مطلب ہے کہ عادل ہوں؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کسی بھی قسم کے فسق و فجور کا، کسی ایسے گناہ کا، کسی ایسی جھوٹ کا ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگا ہو، اس کو کہتے ہیں راوی کا عادل ہونا۔ دوسری بات آ جاتی ہے جی کامل الضبط ہونا۔ کامل الضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ صحیح سالم ہو، مضبوط حافظہ ہو، اور اس کو اس حوالے سے کوئی یعنی جو بھی بات وہ کرے یا جو چیز وہ کہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے حافظے کی بنیاد پر بالکل صحیح معلومات پر مبنی ہو، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اکثر بھول جاتا ہو، اسے باتیں یاد نہ رہتی ہوں، تو ایسے بندے کو ہم کامل الضبط نہیں کہیں گے، اس کو ناقص الضبط کہیں گے۔ تیسری شرط اس میں ہے جی سند کا اتصال۔ ہم نے ابھی اوپر یہ پڑھا تھا جہاں پر خبر اپنے منتہا کے اعتبار سے، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سند جو ہے وہ کبھی تو یعنی رسول اللہ کا خود بذات خود ذکر ہوتا ہے، کبھی صحابی کے قول فعل کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی تابعی کے قول فعل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جو سند ہے حدیث کی، جو سند ہے اس سند کا اتصال ہو، اس میں کوئی راوی کہیں سے گرے نہ۔ اور چوتھی بات ہے جی معلل اور شاذ ہونے سے کسی حدیث کا محفوظ ہونا۔ معلل تعلیل سے ہے، یعنی ایسی علت اس کے اندر آ جائے کہ جس علت کی وجہ سے ہم شک میں پڑ جائیں کہ یار یہ بات تو ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایسے راوی سے حدیث مروی ہے کہ جس راوی کی پیدائش جو ہے وہ بعد میں ہو رہی ہے اور وہ حدیث اس سے وہ پہلے کی بیان ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہے اس حدیث میں، کوئی ایسی بات کا ذکر ہے کہ جو واقعہ تو بعد میں رونما ہوا لیکن وہ راوی تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا جب وہ واقعہ ہوا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو اصول حدیث کا ماہر ہے وہ بتائے گا۔ تو یہ یعنی ایسی علت خفیہ، چھپی ہوئی علت کہ جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کے جو ہے وہ اس میں کوئی خرابی آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ معلل اور شاذ ہونا۔ تو
تو اس سے بھی وہ محفوظ ہو۔ اور شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے سے سینئر کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ ثقہ بندے کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ کامل الضبط بندے کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ عادل بندے کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو شاذ ہے کہ ایک بندہ جو خود اس لیول کا ہے ہی نہیں، جس بندے کا اپنا وہ معیار ہے ہی نہیں، اور وہ بات کر رہا ہے اپنے سے بڑے پر، تابعی ہو کر صحابی پہ انگلی اٹھائے، یا یہ کہ جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ بعد کے زمانے کا ہو کہ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ کہے کہ فلاں صحابی یہ تو ایسے تھا یا فلاں تابعی تو ایسے تھا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ شذوذ ہے یہ، تو یہ شاذ میں آ جاتی ہے بات۔ تو اگر علت اور شذوذ سے بھی محفوظ ہو، سند کا بھی اتصال ہو، ضبط بھی کامل ہو، راوی بھی عادل ہو، یہ چاروں شرطیں جس حدیث میں پائی جائیں گی، ایسی حدیث کے بارے میں ہم حکم لگائیں گے کہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ چاہے راوی ایک رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، دو رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ شرطیں پوری ہیں، بے شک وہ حدیث خبر واحد ہے۔ خبر واحد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے ایک بندہ ہو، کہیں ہو دو ہو جائیں تو، لیکن بے شک خبر واحد ہے، لیکن اس کے راوی عادل ہیں، اس کی راوی کامل الضبط ہیں، اس کی سند متصل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی علت اور شذوذ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ایسی حدیث کو صحیح حدیث کنسیڈر کریں گے اور اس کو ہم لیں گے، حکم کے درجے میں بھی اس کو لیں گے اور اس کو ہم ہر لحاظ سے صحیح تسلیم کریں گے اور ہم اس کو مانیں گے۔ جی اس کے بعد جی جو دوسری یعنی کہ حدیث کی جو اگلی قسم ہے وہ قسم آ جاتی ہے جی حسن لذاتی ہی کی قسم۔ حسن لذاتی ہی کی قسم، حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی میں باقی شرطیں تو ساری پائی جا رہی ہیں اس حدیث میں، حدیث کی صحت کے لحاظ سے جو شرطیں چاہیے ہیں وہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک شرط کی اس میں کمی ہے کہ اس کا جو ضبط ہے، راویوں کا جو ضبط ہے، اس ضبط کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ ضبط ناقص ہے، اس کا ضبط ناقص ہے۔ باقی جو ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں وہ بالکل صحیح وہی شرطیں پائی جا رہی ہیں جو شرطیں مقصود ہیں، وہی شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جب باقی ساری شرطیں مکمل پائی جا رہی ہوں، صرف ضبط جو ہے اس کا ضبط جو ہے وہ ناقص ہو، ضبط کے اندر مسئلہ ہو کہ ضبط اس معیار کا یا اس درجے کا ضبط نہ ہو۔ ضبط میں نے پہلے بتا دیا کہ ضبط کا کیا مطلب ہے۔ ضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ حافظہ اس کا بالکل قوی ہو، صحیح سالم ہو، اس کے حافظے کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہو۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اب صحیح لذاتی ہی تو نہیں ہے، البتہ یہ حسن لذاتی ہی ہے، کیونکہ یہ معیار صحیح پر پورا تو اترتی ہے، صحیح کے معیار پہ پورا تو اترتی ہے یہ حدیث، صحیح کا معیار تو اس حدیث کا پورا ہے کہ معیار صحیح پر یہ حدیث پورا اترتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک شرط جو ہے وہ صرف کم ہے، باقی ساری اس میں وہی شرطیں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، صرف اس میں ایک شرط جو ہے اس میں فرق آ رہا ہے اور باقی ساری چیزیں صحیح ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس حدیث کے بارے میں حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہی تو نہیں کہلائے گی، البتہ حسن لذاتی ہی کہلائے گی۔ تو صحیح اور حسن میں باریک سا فرق ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ضبط کا مسئلہ ہے کہ اس کا جو راوی ہے وہ کامل الضبط نہیں ہے، کبھی کبھی وہ بھول جاتا ہے، چیزوں میں جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، اس کو چیزیں اس طرح سمجھ میں نہیں آتی، اس کو جو ہے وہ اس طرح اس کو چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ اس کا جو راوی ہے اس کے راوی کے ضبط کا مسئلہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی مکمل ہیں، تو ایسی صورت میں ہم یہ حکم لگائیں گے کہ جب راوی کے ضبط کا مسئلہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب اس کو ہم صحیح لذاتی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم اس کو حسن لذاتی ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے حسن لذاتی ہی ہونے کا حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن لذاتی ہی کے زمرے میں آئے گی، یہ حدیث صحیح لذاتی کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ یعنی اس صورت میں کہ جب جو ہے وہ اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمی صرف ایک چیز کی کمی ہے اور باقی اس میں ساری چیزیں مکمل ہیں، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے
کہ یہ حسن لذاتی ہی کے زمرے میں چلی جائے گی، یہ صحیح لذاتی ہی کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری صورت جو ہے کہ جس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ضعیف اس صورت میں حدیث شمار کی جائے گی کہ جب اس کے راوی جو ہیں وہ راوی جو صحیح اور حسن کی شرائط ہیں، صحیح کی شرائط ہی ہیں اصل تو، حسن کی شرط تو وہ ایک ہی ہے کہ صرف کامل الضبط نہیں ہے، تو وہ جو 4 شرطیں میں نے اوپر بیان کی کہ راوی کا عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، سند کا متصل ہونا، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہونا، تو جب یہاں ان شرائط میں سے کوئی جو ہے وہ شرط نہیں پائی جائیں گی، یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی، ان شرائط میں سے اکثر شرائط نہ پائی جائیں یا ساری نہ پائی جائیں، تو ایسی صورت میں وہ جو خبر واحد ہے آپ کے پاس، وہ خبر واحد ضعیف شمار کی جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ حکم لگے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مثال کے طور پر اس کی سندوں کا اتصال نہیں ہے، یا اس میں کوئی علت آ گئی ہے، کوئی بیماری، اس میں کوئی ایسی کمزوری آ گئی ہے، ایسا سکم آ گیا ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ حدیث تو حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف اس لیے ہے کیونکہ سند کا اتصال نہیں، راوی اس کا عادل نہیں، اس کی عقل جو ہے وہ کامل الضبط نہیں، تو ہم اس حدیث کو کیوں قبول کریں؟ ہاں البتہ اگر حدیث صحیح ہو، خبر واحد صحیح ہو، اور اس صورت میں اس کے اور بھی واسطے مل جائیں، وہ بات آگے بھی آ جائے گی کہ اگر ایک حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے اور وہ صحیح کی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہی، لیکن اس حدیث کو اور ساتھ اس کی سندیں اور مل جاتی ہیں، اس کو اور اسناد اس کی مل جاتی ہیں، وہی حدیث کسی اور صحابی سے بھی روایت ہوئی ہے، بے شک وہاں پر بھی شرطیں پوری نہ ہوں، ایک تیسری جگہ بھی روایت ہوئی ہے، بے شک وہاں پر بھی سندیں پوری نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ حدیث حسن لغیری ہو جائے گی، یعنی اگر وہ ضعف کی صورت میں ہو اور اس کی سندیں متعدد ہو جائیں تو وہ حسن کے درجے میں چلی جائے گی، لیکن حسن لغیری ہی کہلائے گی۔ اور اگر وہ حسن لذاتی ہی ہو، یعنی جس میں صرف ضبط کا پرابلم ہے، باقی ساری شرطیں پوری ہیں، تو ایسی حدیث کی اگر اور سندیں مل جائیں، یعنی وہ ایسی خبر واحد کی ایک سند اور مل جائے، وہ ترک کسی اور صحابی سے ہو یا کسی اور راوی سے ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح لغیری، یعنی صحیح تو ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو فلاں جو روایت آ رہی ہے اس روایت نے اس کو صحت کے درجے پہ پہنچایا ہے، کیونکہ اس روایت میں بھی ایسا مضمون آ رہا ہے اور وہ بالکل صحیح روایت ہے، تو لہٰذا اس میں بھی یہی مضمون آیا ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن ذاتی صحیح نہیں ہے بلکہ اس روایت نے اس کو صحیح کیا۔ یہ مطلب ہے صحیح لغیری کا۔ اور حسن لغیری ہی کا مطلب کہ حدیث تو ضعیف تھی، ان شرائط میں سے شرطیں پوری نہیں تھیں، لیکن ایک دوسری حدیث آ گئی کہ وہ جس میں بھی سیم یہی مضمون بیان ہوا، اور ایک تیسری حدیث آ گئی جس میں سیم یہی مضمون بیان ہوا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے قبول ہے، لیکن ذاتی طور پہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ حدیث ہمیں ان فلاں سندوں کی وجہ سے، ان دوسری روایات کی وجہ سے جن میں یہ مضمون ذکر کیا گیا، ان کی وجہ سے یہ بھی حدیث ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہیں نا، ان 5 قسموں کا سیم آپس میں لنک ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے، اور یہ ایک ہی قبیل سے ہیں، صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری اور ضعیف۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہیں یہ ایک اس کا جو ہے گروپ بن جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں جی، آگے پہ آ جاتی ہے جی موضوع اور متروک۔ اب موضوع حدیث یعنی وہ حدیث کہ جس کے راوی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی احادیث کے بارے جھوٹ بولنے کا طعن ہو، اس پر یہ الزام لگ گیا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتا بلکہ اپنے پاس سے چیزیں داخل کر دیتا ہے، تو اگر ایسا کوئی راوی اس خبر واحد میں آ جائے تو ایسی حدیث موضوع کہلائے گی۔ موضوع کا مطلب من گھڑی ہوئی حدیث۔ متروک وہ حدیث ہے کہ جس کا راوی متہم بالکذب ہو یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اچھا پیچھے ہم نے کہا تھا کہ وہ اس پر جھوٹ کا الزام ہے، لیکن عام جھوٹ کا الزام نہیں، بأحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احتیاط نہیں برتتا، اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہے، مضمون کا اضافہ کر دیتا ہے، بے شک ثواب کی نیت سے کرتا ہو، اچھا سمجھتے ہوئے کرتا ہو، اپنے پاس سے لفظ اس میں شامل کر دیتا ہو، تو ایسی حدیث کو تو ہم حدیث موضوع کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا راوی ہے جو مطلقاً جھوٹا ہے، جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اکثر معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، متہم بالکذب ہے،
تو اس حدیث کو ہم متروک کہیں گے۔ یا دوسری صورت کے قواعد جو روایت ہے وہ قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہے، دین کے جو بنیادی قواعد ہیں، بنیادی جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں سے ٹکرا رہی ہے تو بھی وہ حدیث متروک شمار کی جائے گی۔ تو موضوع اور متروک جو ہے یہ اس کا ایک گروپ بنتا ہے۔ پچھلی 5 حدیثوں کا ایک گروپ ہو گیا اور موضوع اور متروک کا ایک۔ موضوع اور متروک میں مطلقاً یہ ہے کہ جی راوی پر جو ہے وہ تہمت ہے جھوٹ بولنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً تہمت ہے تو وہ متروک ہے، ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تہمت ہے تو یہ موضوع۔ بس آگے آ جاتا ہے جی متروک کے بعد شاذ اور محفوظ۔ شاذ اور محفوظ، شاذ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا راوی خود ثقہ ہے، یعنی اس میں وہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، چاروں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں، یعنی وہ جو روایت کرتا ہے وہ عادل بھی ہے، وہ کامل الضبط بھی ہے، پھر یہ کہ اس کی وہ جو روایت کر رہا ہے اس میں اتصال بھی ہے، اور اسی طریقے سے مطلب چوتھی شرط جو ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ اس کا یعنی سند کا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی سند متصل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا راوی خود تو ثقہ ہے مگر ایک ایسی جماعت کی مخالفت کرتا ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے۔ ایک راوی خود ثقہ ہے، یعنی خود وہ قابل قبول ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں، اس کی حدیث کو لیتے ہیں، لیکن وہ حدیث روایت کر رہا ہے اور پوری ایک جماعت جو اس سے زیادہ نالج رکھنے والی ہے، جو اس سے زیادہ علم رکھنے والی ہے، ان کی وہ مخالفت میں جا رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حدیث شاذ ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے سے بڑوں کی مخالفت کر دی۔ اور محفوظ وہ حدیث ہے جو شاذ کے مقابل ہو، شاذ کے مقابل ہوگی تو وہ محفوظ کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک جماعت جو کہ ثقہ جماعت ہے، وہ ایک ایسے راوی کی مخالفت کر رہی ہے کہ جو راوی بھی ثقہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم محفوظ کہیں گے کہ بھائی یہ مخالفت تو ہے لیکن محفوظ ہے، یہ یہاں تک آپ بچے ہوئے ہو، آپ اس کو روایت کر سکتے ہو، یہ صحیح ہے کیونکہ یہ محفوظ کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد یہ ان دو کا ایک گروپ ہے، شاذ اور محفوظ، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ آئیں گے۔ اس کے بعد ہے جی منکر اور معروف۔ منکر یعنی وہ حدیث کہ جس کا راوی خود ضعیف ہونے کے باوجود ثقہ جماعت کی مخالفت کرے۔ پہلے شاذ میں تھا کہ خود بھی ثقہ ہو اور پھر مخالفت کرے تو شاذ ہے، اور اگر خود ثقہ بھی نہ ہو، خود ضعیف ہو اور پھر روایت مخالفت بھی کر رہا ہو جماعت ثقہ کی، تو پھر یہ منکر ہے، یعنی اس حدیث سے انکار ہے، اس سے دور بھاگنا ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا، یہ خبر واحد ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں راوی جو ہے وہ خود ضعیف ہونے کے باوجود ثقہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اور معروف اس کا الٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو منکر کے مقابل ہے، یعنی کہ ایک جماعت ثقہ ہے، ثقہ جماعت ہے، ایک راویوں کی ثقہ جماعت، دو راوی، 3 راوی، 4 راوی، ایک ایسے بندے، ایک ایسے راوی کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث معروف ہے۔ معروف کا مطلب ہے عام فہم ہے، لوگوں میں مقبول ہے، اس کو لوگ لیتے ہیں، اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن چونکہ ثقہ جماعت نے ضعیف راوی کی مخالفت کر رکھی ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ معروف کے درجے میں آئے گی اور اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ دو ایک گروپ ہو گیا، منکر اور معروف کا ایک گروپ، شاذ اور محفوظ کا ایک گروپ، موضوع اور متروک کا ایک گروپ، اور اوپر جو 5 ہم نے بیان کی ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری، اور اس کے ساتھ ساتھ ضعیف، ان 5 کا ایک گروپ۔ آگے آ جاتا ہے جی معلل۔ معلل وہ حدیث ہے، یعنی معلل تعلیل سے ہے، تعلیل کا مطلب جس میں علت ہو، اور علت بیماری کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں علم الصرف اور نحو میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے حروف علت کی۔ حروف علت کا مطلب بیسیکلی کہ الفاظ کی بیماری، تو معلل کا مطلب جہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے، تو معلل وہ حدیث ہے کہ جس میں کوئی ایسی علت خفیہ ہو، چھپی ہوئی علت ہو جو صحت حدیث کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کو معلوم کرنا ماہر فن کا کام ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یعنی ایسی علت خفیہ، چھپی ہوئی علت، مثال کے طور پر اس کی میں مثال ہے کہ ایک حدیث جو ممبروں سے بیان ہوتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے، انہوں نے یزید کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاویہ، تیرا یہ بیٹا میرے نواسوں کو جو ہے وہ شہید کرے گا، تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ یزید کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اب یہ جو روایت بیان ہوتی ہے تو یہ روایت معلل ہے۔ معلل اس لیے ہے کہ اس میں علت خفیہ ہے جو صحت حدیث کو نقصان دیتی ہے، اور وہ علت خفیہ یہ ہے کہ یزید جو ہے، یزید کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ 23 ہجری میں ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 11 ہجری میں ہو رہا ہے،
درمیان میں 12 سال کا فرق آ رہا ہے، تو یزید تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو یہ کیسے کہہ دیا اور کب کہہ دیا؟ تو لہٰذا یہ جو علت خفیہ ہوتی ہے اس کو تلاش کرنا یہ صاحب فن کی بات ہے، جس کی تاریخ پہ بھی نظر ہو، گہری نظر ہو، وہ اس علت کو تلاش کرے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں حدیث معلل، یعنی وہ حدیث جس میں کوئی ایسی علت خفیہ آ جائے جو صحت حدیث کو نقصان پہنچاتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مضطرب۔ اب یہ جو ہے نا مضطرب، مضطرب اور مقلوب، یہ دو باتیں جو ہے نا یہ ان کا ایک گروپ ہے۔ یہ معلل ایک الگ سے، معلل ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کو ویسے آپ کبھی کبھی شاذ کے قریب لے سکتے ہیں، لیکن معلل ایک الگ سے چیز ہے، جبکہ مضطرب اور مقلوب کا ایک گروپ ہے اور مصحف اور مدرج کا ایک گروپ ہے۔ مضطرب اور مقلوب کا گروپ یہ ہے، مضطرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کہ جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے، سند میں یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ نہ تو ترجیح دی جا سکتی ہو نہ تطبیق کی جا سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اب ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس کی حدیث کے متن کے ایک حصے میں اور معنی نکلتا ہے، دوسرے حصے میں اس کے بالکل اپوزٹ معنی نکلتا ہے، تو یہ مضطرب ہے، اضطراب سے ہے۔ اضطراب کا مطلب یعنی جس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہے اور اس میں کوئی الجھی ہوئی بات ہے، اب اس الجھی ہوئی بات کو ہم سلجھا نہیں سکتے۔ اسی طرح سند میں کہ ایک راوی پہلے آ رہا ہے جبکہ وہ سن پیدائش کے لحاظ سے بعد میں ہے، اور ایک راوی بعد میں آ رہا ہے جو سن پیدائش کے لحاظ سے پہلے ہے، تو لہٰذا اس کو کہیں گے مضطرب۔ مقلوب مطلب قلب سے الٹ دینا، بالکل الٹ کرنا، جس میں بھول کر متن یا سند کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یا بھول کر راوی ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی ذکر کر دے، بھول جائے، مطلب بھول کے جو ہے وہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پہلے تھا۔ مثال کے طور پہ مثلا یہ حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان، اب یہ ثقیلتانی فی المیزان کو پہلے ذکر کر دیتا ہے، حبیبتانی الی الرحمن کو آگے لے جاتا ہے، تو اب اس نے سند کی تقلیب کر دی نا، متن میں تقلیب کر دی۔ سند کی تقلیب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ روایت کر رہا تھا جی جو ہے وہ عن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ حسن بصری کو عن سعید الخدری عن حسن البصری عن رسول اللہ کر دیتا ہے، الٹ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب کرنا، الٹ دینا، تو یہ حدیث مقلوب کہلائے گی۔ تو ایسی خبر واحد بھی قبول نہیں ہے جس میں مقلوب ہو، جس میں اضطراب ہو۔ اور مصحف اور مدرج، مصحف تصحیف سے ہے، تصحیف کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو، وہ حدیث کے جس میں باوجود صورت خطی باقی رہنے کے نقطے یا حرکت یا سکون کے تغیر کی وجہ سے تلفظ میں غلطی آ جائے، تلفظ کی غلطی آ جائے، زبر کا زیر بن جائے، یا شد کی جگہ شد نہیں ہے، یا نقطہ نہیں ہے، تو اس کو تصحیف کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا تصحیف اور تعریف میں فرق ہے۔ تصحیف کہتے ہیں جو ہے وہ کسی حرف کی جگہ نقطے کی جگہ حرکت کی جگہ سکون کی جگہ تبدیلی کرنا، اس کو تصحیف کہتے ہیں۔ اور تحریف کہتے ہیں کہ لفظ کی جگہ لفظ بدلنا، آیت کی جگہ آیت بدلنا، اس کو تصحیف کہتے ہیں۔ تو یہ تصحیف کہلائے گی۔ مدرج، ادراج کہتے ہیں کہ راوی اپنا کلام داخل کر دے، مطلب حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کرتا کرتا تشریح کے طور پہ اندر ہی اپنا کلام درج کرے، اب اس سے آگے جس راوی نے نقل کیا ہے وہ اس کی بات کو بھی ساتھ شامل کر کے لے جائے، اور اس سے اگلا بھی ساتھ شامل کر لے، اور اس سے اگلا بھی، تو یوں بات اب آگے آنے والوں کے پاس جب وہ حدیث پہنچے تو وہ فرق نہ کر سکیں کہ راوی کی بات کون سی تھی اور رسول اللہ کی بات کون سی تھی، تو ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہیں گے، اور مدرج حدیث بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 5 قسمیں پہلی جو ہیں ان کا ایک ہے، بنیادی طور پہ 4 شرطیں ہیں، راوی کا عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، سند کا اتصال ہو، اور علت اور شذوذ سے محفوظ ہو، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں پوری ہیں تو صحیح لذاتی ہے، اگر اس میں سے ضبط کا صرف فرق ہے تو حسن لذاتی ہے، اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو ضعیف ہے، اور اگر حسن لذاتی ہی میں کی سندیں متعدد ہو گئیں تو وہ صحیح لغیری ہو گئی، اور اگر ضعیف کی سندیں متعدد ہو گئیں تو وہ حسن لغیری ہو گئی۔ موضوع جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام، اور یعنی حدیث میں رسول اللہ کی حدیث میں جھوٹ کا تان ہے تو وہ موضوع ہے، اور اگر مطلقاً جھوٹا ہے تو متروک ہے، اور اگر خود ثقہ ہے، ثقہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے تو شاذ ہے، اور اگر خود ثقہ ہے اور ضعیفوں کی مخالفت کرتا ہے تو پھر محفوظ ہے، اور اگر خود ضعیف ہے لیکن ثقہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے تو منکر ہے، اور اگر ثقہ جماعت اس ضعیف کی مخالفت کرتی ہے تو معروف ہے، اور اگر اس میں کوئی چھپی ہوئی علت خفیہ ہے تو وہ معلل ہے۔
اور اسی طرح اگر جو ہے وہ سند یا متن میں اختلاف ہے تو اس صورت میں مضطرب ہے، اور اگر آگے پیچھے جملے ہو گئے ہیں تو مقلوب ہے، اگر نقطہ حرکت وغیرہ کی تبدیلی ہوئی ہے تو مصحف ہے، اور اگر راوی نے اپنا کلام داخل کر دیا ہے تو یہ مدرج ہے۔ یہ 16 قسمیں ہیں جی خبر واحد کی، جو ہے وہ راویوں کی صفات کے لحاظ سے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس میں سے اکثر سوال آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔